الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور علماء امت پر جن کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ خالص دین ہم تک پہنچا، فجزاہم اللہ عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزا۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی گفتگو کے موضوع سے آپ واقف ہیں کہ اللہ کی نعمتیں اور انسان، انہی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تمہیں ان نعمتوں کا جواب دینا ہے، تم سے پوچھا جائے گا جو جو نعمتیں آپ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت مرئی ہے، نظر آتی ہے، ایک غیر مرئی ہے جو نظر نہیں آتی بلکہ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں انسان پر ہیں، اس کے لیے اس نے خود ہی فرما دیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ ان انعامات میں سے بعض کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے۔ جس نوعیت کی بھی نعمتیں ہوں گی ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جب انسان اس نعمت کی قدر کرے گا تو وہ اپنے مالک کا شکر گزار بھی بن جائے گا۔ بڑی معروف روایت ہے کہ ایک شخص جس کے پاس جوتا نہیں تھا بڑا پریشان تھا کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے۔ تھوڑے فاصلے پر گیا تو ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاؤں تو ہیں جن پر میں چل سکتا ہوں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے فائدے بھی ہیں اور ناشکری کا نقصان بھی ہے۔ اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کرتا رہوں گا اور زیادہ نعمتیں دیتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے انکار کیا، یہاں کفر انکار کے معنی کی بجائے ناشکری کے معنی میں زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو جان لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت میں تو مل کے رہے گا۔ نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم اپنی ذات کو لیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنی ذات میں دیکھو کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان میں تم غور نہیں کرتے۔ اللہ نے انسان کو 5 حصے عطا فرمائی ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں حواس خمسہ کہتے ہیں۔
یہ نعمتیں ایسی ہیں، ان کی قدر اسے ہوگی جو اس نعمت سے محروم ہے۔ حواس خمسہ میں بولنا یہ ایسی نعمت ہے، اس کی قدر اسے ہے جو بول نہیں سکتا۔ جسے اللہ نے قوت گویائی سے محروم رکھا ہے، اسے اس کی قدر ہے۔ اس زبان کی حفاظت کرنی چاہیے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حیوان کی زبان ہماری زبان سے کئی گنا بڑی ہے، لیکن وہ اپنے دل کی بات نہیں سنا سکتا۔ کوئی مالک اس سے پیار کرتا ہے تب نہیں بتا سکتا، کوئی اس سے ظلم کرتا ہے، اسے مارتا ہے، ڈنڈے سوٹے مارتا ہے، وہ بتا نہیں سکتا۔ اس کے برعکس انسان، اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس طاقت کو وہ ایک دن چھین لے گا، وہ دن وہ ہوگا جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اس دن اللہ نے فرمایا کہ ہم زبانیں بند کر دیں گے، جسم کے اعضاء بول کر بتائیں گے۔ زبان کہے گی میرے خلاف گواہی تم کیوں دیتے ہو؟ پورے جسم کی ترجمانی کرتے ہوئے زبان کہے گی میرے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ تو جواب آئے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس ذات نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی ہے۔ تو یہ ایک انعام ہے اللہ کا، اس کی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ زبان سے لفظ شکر ادا کرنے سے بات نہیں بنتی، بلکہ عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ زبان ایسا عضو ہے کہ جس میں اللہ نے اتنے خلیے پیدا کر دیے ہیں کہ کسی چیز کے کڑوا یا میٹھا ہونے کا احساس بھی زبان کو ہوتا ہے، اور زبان کا کنارہ اتنا حساس ہے کہ لگتے ہی کسی چیز پر اس کے ذائقے کو محسوس کر لیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنی یہ بہت ضروری فعل ہے۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، اس کا استعمال اللہ کی راہ میں کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، خیر و برکت کی باتیں کی جائیں، برائی سے روکنے کی بات کی جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس انعام کی ہم سے وہ بازیابی نہیں فرمائے گا۔ اگر ہم نے اس نعمت کا شکریہ ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زبان عطا کی، تو نے اس سے کیا کیا؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تو چکھنے کی حس جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ کسی چیز کے نقصان دہ ہونے کا یا فائدہ مند ہونے کا فیصلہ زبان کے ساتھ انسان کرتا ہے، کھانے پینے والی چیزوں میں سے۔ اگر اس کی حس ختم ہو جائے تو اسے کچھ احساس نہیں ہوگا، ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم قصور گئے، حکیم محی الدین سلفی رحمۃ اللہ علیہ، حکمت کی ان کی دکان تھی، ہمارے کلاس فیلو تھے۔ انہوں نے مذاق میں ہمیں کہا یہ ایک چھوٹی سی دوائی ہے، پڑیا کھا لیں، بڑی مزیدار ہے۔ ہم نے کہا چلو دوست ہے، کوئی نکمی چیز تو نہیں کھلائے گا۔
اس نے ہمیں کھلا دی، اس کا کوئی ذائقہ نہیں تھا، کوئی اس میں کڑواہٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا یہ چینی کا چمچ کھائیں۔ جب چینی منہ میں ڈالی تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم ریت چبا رہے ہیں۔ وہ دوائی ایسی ہے، شوگر کے اشکال میں استعمال ہوتی ہے، تو کافی دیر تک، کئی گھنٹے تک زبان کے ذائقے میں وہ بات نہیں رہی تھی جو اللہ نے عطا فرمائی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان بہت بڑی نعمت ہے، اس میں حص اللہ نے پیدا کی ہے، چکھنے کی، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور میں یہ بات شاید بار بار کہوں کہ نعمت کی قدر اس کے چھن جانے کے بعد ہوتی ہے۔ جب ہمارے پاس وہ نعمت موجود ہے ہم محسوس نہیں کرتے، جب وہ نعمت چھن جائے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے بہت بڑی چیز چھین لی گئی۔ دوسری حص سونگھنے کی ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ ہم بدبودار چیز کو سونگھ کر اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر یہ حص ختم ہو جائے تو انسان ہر چیز کو اپنا سکتا ہے، خوشبو، بدبو، اس کا احساس ہمیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، کبھی ہم نے سوچا نہیں اس بات کو کہ اس کو بھی ہم اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس طرح سننے کی نعمت، حصہ سننا، تیسری حص، اس کی قدر کسی بہرے آدمی سے پوچھیے، وہ آدمی بیچارہ پاس بیٹھا رہتا ہے، کچھ سنائی نہیں دیتا، لوگ ہنستے ہیں تو وہ بھی ہنسنا شروع کر دیتا ہے، لوگ روتے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اسے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جن لوگوں کو شکل سما ہو جائے، سننے میں دقت اور بوجھ محسوس ہو، وہ اس نعمت کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی حص چھونا ہے۔ ہم کسی چیز کو چھو کر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ملائم ہے، سخت ہے، اس کی اجزاء ترکیبی کیا ہے۔ جس کی یہ حص ختم ہو جائے، جو اس نعمت سے محروم ہو جائے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ میں کیا چیز پکڑا ہوا ہے۔ اور پانچویں حص دیکھنا ہے، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سب کہتے ہیں آنکھیں بڑی نعمت ہیں، عام مشہور مقولہ ہے کہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کے بغیر نعمت، اس نعمت کے بغیر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے دیکھ کر۔ قرآن کا پڑھنا تو عبادت ہے ہی، لیکن الفاظ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، حروف کو دیکھنا، پہچاننا، عزیز و اقارب کو پہچاننا۔ اگرچہ بعض لوگ اپنی حس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہے پہچان لیتے ہیں آواز کے ذریعے، جسم کو ہاتھ لگا کر کسی نہ کسی انداز میں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت اس سے کسی انسان سے لیتا ہے تو اس کی چھٹی حص کو اللہ تعالیٰ بڑا فعال کر دیتا ہے۔ بعض نابینے دیکھے ہیں، اسی راجنارا خرد میں جب میں یہاں پڑھتا تھا، ایک نابینا طالب علم سائیکل چلاتا تھا، وہ کسی کی سائیکل یہاں سے لے کر چلا گیا، پتہ نہیں کہاں سائیکل چلا کر واپس آ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں، جو اگر آنکھوں کی اس کی نعمت چھن گئی تو اس کی دوسری حصہ اللہ تیز کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہم جنہیں سمجھتے ہیں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ
کہ اگر ہماری بینائی نہ ہو تو ہم کتنی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 حواس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات میں دیکھو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونا، جسم کو قوتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اس قوت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ قوت ختم ہو جائے۔ وہی لوگ جو پہلوانی کرتے تھے اس عمر میں آ کر جب یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، ذرا سے دھکا دینے سے پیچھے کر جاتے ہیں، وہ ان میں بات نہیں رہتی۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو اللہ نے انسان کو عطا کرنے کے بعد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ یہ تو موٹی موٹی ہیں ایسی نعمتیں، اس کے علاوہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کبھی ہم نے اس کو غور ہی نہیں کیا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے عقل نہیں ہوتی یا فاتر العقل ہو جاتا ہے بیماری کی بنا پر، وہ عجیب و غریب حرکات کرتا ہے، اس کی زبان بدل جاتی ہے، عادات بدل جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ اس نعمت سے، سوچنے کی نعمت سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر انعام ہیں۔ انہی انعامات کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں اس دن ان نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ انسان سے نکل کر ذرا آگے دنیا میں جائیں، کتنی کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ گھر اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کر دیا، والدین نے بنا دیا یا خود بنایا۔ یہ ان سے پوچھئے جو گھر سے محروم ہیں، روہنگیا کے مسلمانوں سے پوچھئے جن کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ دی گئی، کسی بے گھر سے پوچھئے کہ کس انداز میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوت سے، اپنی دولت سے، اپنے زور سے بنا لیا ہے، حالانکہ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس انعام کی قدر یہی ہے کہ اپنے گھر میں دوستوں کی، عزیزوں کی دعوت کرتے رہیں، جو آج بات ختم ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو میزبانی کے آداب سکھانے کے لیے فرما دیتے کہ اس مہمان کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ۔ ہمارے ہاں تو مہمان آ جائے کسی مسجد میں تو حفظ الرحمان صاحب کی ذمہ داری ہے یا اس مسجد کے امام یا خطیب کی ذمہ داری ہے۔ کبھی کسی نمازی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا مہمان آج میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اپنے گھروں کو مہمانوں کے ساتھ آباد کیجیے، غربا اور مساکین کو بلا کر ان کی خدمت کیجیے، اور بے گھروں کو یہ احساس دلائیے کہ آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کے نتیجے میں اور اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ جس حد تک وہ اپنے آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ گھر اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اور نعمت دینے والے کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ماحول میں جانور، انسان کے علاوہ حیوان، پرندے، درندے، ان کی طرف بھی ذرا غور کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان چوپایوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔
جن کو چاہتے ہو ذبح کر کے کھا لیتے ہو، جن پر چاہتے ہو سواری کر لیتے ہو، اور جن پر چاہتے ہو بوجھ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتے ہو۔ اللہ نے انہیں انعام قرار دیا ہے کہ وہ جانور جو بار برداری کے لیے ہیں، وہ جانور جو زمین سینچنے کے لیے ہیں، پانی نکالنے کے لیے ہیں، ہل جوتنے کے لیے ہیں، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ہیں، اور اس کے بعد اسے خوراک بھی بنا دیا گیا، جسے چاہتے ہو، جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے، کھا لیتے ہو۔ اسی میں بس نہیں بلکہ اس کے بال، اس کی اون، اس کی کھال، ان کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ حمولۃ و فرشا، کہ بعض جانور ایسے ہیں جن کی کھال کے ہم نمدے بنا لیتے ہیں، تکیے بنا لیتے ہیں، اور بیٹھنے کے لیے چٹائیاں بنا لیتے ہیں۔ دواغت کے بعد چمڑا حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی عقل ہے، ہوش مندی ہے، جس کے بارے میں اس نے بار بار کہا افلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں کرتے؟ ان چیزوں کے علاوہ ایک ایسی نعمت جو غیر مرئی ہے، نظر نہیں آتی مگر اللہ کا انعام ہے، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وہ ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوا بند ہو جائے، اگرچہ بند نہیں ہوتی لیکن اس کی رفتار میں کمی آ جائے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حبس اس کا نام رکھ دیتے ہیں۔ انتہائی پریشانی، حبس کا معنی رک جانا، تو یہ ہوا اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ درخت جو ہمارے لیے سانس لینے کے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں، گندی ہوائیں جذب کر کے نائٹروجن جذب کرتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن پر ہم نے کبھی کان نہیں دھرا۔ اس کے بعد وہ چیزیں جو ہم ذائقے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں پھل ہیں۔ کون ہے ان پھلوں کو پیدا کرنے والا؟ لکڑی کی ایک شاخ کو پھول لگتا ہے، پھول کے بعد پھر اس کی ڈوڈی بن جاتی ہے، اس کے بعد وہ ایک پھل بن جاتا ہے۔ جب تک کھانے کے قابل نہیں ہوتا، اس کا رنگ وہی ہوتا ہے جو شاخوں اور پتوں کا رنگ ہے۔ جب کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ ہے، اس کی نعمت ہے۔ اور پھلوں میں کتنے انواع و اقسام کے پھل ہیں، ذائقے مختلف، شکلیں ایک جیسی، ذائقے مختلف۔ کھجور دیکھیے، کتنی اقسام کی کھجور ہیں، ہر ایک کی شکل مختلف، ہر ایک کا ذائقہ مختلف۔ اسی طرح دیگر پھل ہیں۔ یہ پھل اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پہ دیے ہیں۔ جب ہم اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، ان پر پھر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر بڑے انعامات کیے ہیں، بڑے احسان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک انعام
صحت و تندرستی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت و تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جان لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری کے بعد آپ سوچیں کہ مجھے کچھ تندرستی ہو جائے تو میں کچھ نیکیاں کر لوں، بھلائی کر لوں۔ حضور نے فرمایا کہ دو کام ایسے ہیں کہ اکثر لوگ ان سے غافل ہیں۔ غافل سے مراد یہ ہے اللہ کے ان دونوں انعامات کو مسلسل استعمال کرتے ہیں مگر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ وہ دونوں نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت و تندرستی اور فرصت کے لمحات۔ آج کل فرصت تو کسی کو ہے ہی نہیں، جو کوئی کام نہیں کرتا وہ زیادہ مصروف ہے، اور برا ہو اس ایجاد کا جو موبائل ایجاد ہوا، اس نے تو ہر ایک کو مصروف کر دیا ہے۔ اس حد تک دوری آ گئی ہے موبائل کے آنے سے کہ 4-5 دوست اکٹھے بیٹھے ہیں، 1-2 منٹ اپنی باہمی گفتگو کرنے کے بعد ہر کوئی اپنا موبائل نکال لیتا ہے اور اپنے نیٹ میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی رشتہ دار کسی کو ملنے جاتا ہے، پہلے گھر کی باتیں ہوتی تھی، خیریت پوچھی جاتی تھی، اب سلام دعا کے بعد اپنا نیٹ کھول لیا اور باتیں کرنے لگے۔ اور جب سے یہ پیکج شروع ہوئے ہیں، یہ اتنی بڑی سازش ہے شیطان کی طرف سے اور شیطانی قوتوں کی طرف سے کہ اس نے لوگوں کو بے حیا بھی بنا دیا ہے اور بیکار کاموں میں بھی لگا دیا ہے۔ فرصت کے لمحات میسر نہیں آتے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ پہلے گھروں میں لائن والے ٹیلی فون ہوتے تھے، PTCL، وہ ڈرائنگ روم میں پڑا ہے، جس کا فون آیا وہاں آ کر سنتا تھا اور اپنے مطلب کی بات کی، اس کے بعد بند کر دیا۔ اب یہ موبائل کی گھنٹی بجتے ہی ہر کوئی اپنا موبائل نکال کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ جاتا ہے، ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھتا، یا جہاں لان میں بیٹھے ہیں تو وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت یہ تھا کہ خیریت پوچھی، مطلب کی بات کی، فون بند کر دیا۔ اب پیکج لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے بات کرو، کوئی بات نہیں، میرے پاس پیکج ہے۔ وہ کہتا ہے آپ بند کریں، میرے پاس اچھا پیکج ہے، میں کرتا ہوں، اور ساری صحیحات باتیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اچھی باتیں تو نہیں ہو سکتی، نہ واز ہوتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو دو نعمتیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، الصحت والفراغ، فرصت کے لمحات موبائل نے ختم کر دیے، صحت ہم نے ناقص غذائیں کھا کر اور اللہ سے دور ہو کر ضائع کر لی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ نمازی آدمی صحت مند رہتا ہے، اسے بیماری آتے آتے وقت لگتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس پر بیماری فوراً حملہ کرتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نمازی نے 5 مرتبہ اپنے اعضائے وضو دھونے ہیں، اس سے وہ فریش ہو جاتا ہے، چل کر مسجد میں آتا ہے، چہل قدمی ہو جاتی ہے، نیکی کی باتیں سنتا ہے اور کرتا ہے۔ اس کے برعکس ہر کوئی تجارت یا رشتہ داروں کے خلاف، ایک دن میرا لائن ٹیلی فون کسی سے کنیکٹ ہو گیا تو ویسی باتیں 2 بیویاں کر رہی تھیں آپس میں لڑائی کی کہ میں خود شرمندہ ہو رہا تھا، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتی ہے۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ موبائل کے پیکیجز نے تو تباہی پھیلا دی ہے، اور یہ سارا کام شاید ایک سازش کے تحت ہوا ہے کہ مسلمانوں سے کے دلوں سے ان کے ایمان کو نکال دو۔ تو میں پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ شباب کا قبل حرمے کا،
اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ آخری اور پانچویں چیز یہ فرمائی، حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ زندگی بھی اللہ کا انعام ہے، ان انعامات کی قدر ہم اللہ کی بندگی کر کے کر سکتے ہیں۔ اگر اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے تو پھر قیامت کے روز ان انعامات کا جواب ضرور دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن، عربی کے طالب علم جانتے ہیں کہ نون تاکید ثقیلہ کا ہے، جس کا معنی تم سے ضرور ضرور پوچھا جائے گا۔ اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے کچھ تیار کر لینا چاہیے تاکہ ہم اس دن جواب دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی کی نعمت جو عطا فرمائی ہے، جو لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتے، وہ قیامت کے روز بڑے پریشان ہوں گے۔ اور جو خاموشی اختیار کر لے، خاموشی بھی وہ یملا پن والی خاموشی نہ ہو کہ یملا پن کے بیٹھ جائے، بلکہ اس خاموشی میں بھی تفکر کرے، غور کرے اللہ کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا، ان میں سے چند کا تذکرہ میں کر سکا ہوں۔ احاطے کے لیے عرض کروں گا کہ جانور اللہ کا انعام، اس کی نعمت، زمین اللہ کی نعمت، اس سے پیدا ہونے والی فصلیں اور باغات اللہ کی نعمت۔ ان نعمتوں کی ہم قدر کریں گے تو اللہ اپنے فیصلے کے مطابق لازیدنکم، یہاں بھی نون تاکید ثقیلہ کا ہے کہ ضرور ضرور میں اپنی نعمتوں پر زیادہ کرتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف انہی نعمتوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو عزت دی، تکریم دی، انعام دیا، اور ہم نے اس کو سمندروں پر، خشکی پر، فضاؤں میں اسے سواری کے اسباب مہیا فرما دی۔ سمندروں کی طرف ذرا دیکھیں، کتنی کتنی چیزیں وہاں سے انسان کے لیے نکلتی ہیں، ہیرے جواہرات، خوراک کا سامان، مچھلیاں اور دیگر جانور جو اللہ نے حلال قرار دیے، یہ اس کے انعام ہیں۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ پانی کا جانور اگر مر بھی جاتا بھی وہ حلال ہے۔ مچھلی کتنی پسندیدہ چیز ہے ہر ایک کی، ہر بچے سے لے کر بڑے تک بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ مر بھی جائے تو اللہ نے اس کو حلال قرار دے دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر مردہ مچھلی حلال نہ ہوتی تو زندہ مچھلیاں پکڑ کر ذبح کرنے کا مسئلہ کبھی حل نہ ہوتا۔ تو اللہ کے انعامات اپنے ماحول میں، اپنی ذات میں اور اپنے معاملات میں جو اللہ نے دیے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور انسان بڑا عجلت پسند بھی ہے اور ظالم اور جاہل بھی ہے۔ جب سر پہ آتی ہے تو پھر سوچتا ہے، جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ نے جو انعامات مختلف صورتوں میں عطا کیے ہیں ان کو پہچاننا چاہیے، اور جب ہم پہچانیں گے تو ان کی قدر کرتے ہوئے اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے۔ جب ایک انسان اپنی زبان کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے دی ہے، میں اس کو استعمال کرتا ہوں،
اس کے فوائد سے باخبر نہیں ہے تو اس انعام کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان انعامات کو پہچاننے کی اور ان کے استعمال کے بعد اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔